تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، شہر قائد گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ گرمی اور حبس نے شہریوں کو چکرا دیا، پارہ 44 ڈگری کو چھو گیا۔ شہری ٹھنڈک کے لیے درخت تلاش کرتے رہے، مختلف مقامات پر ہیٹ سٹروک کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ بے رحم کراچی جھلسنے لگا، شہری سائے کے طلبگار، پارہ 44 ڈگری تک جا پہنچا۔ ہوا میں نمی کے کم تناسب کے باعث 40 ڈگری گرمی محسوس۔ شہر میں گرم ہواؤں کی رفتار 19 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ ہوئی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 10% سے کم رہا۔ شدید گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے درختوں کی چھاؤں اور پارکوں کا رخ کیا۔ کہا شہر میں درختوں کی بہت کمی ہے، موسم کی شدت کم کرنے کے لیے شجرکاری کی ضرورت ہے۔ پیپل نیم کے درخت ماحول کو بہتر بناتے ہیں۔ موسم تو بہت گرم ہے، لو بھی چل رہی ہے۔ سب سے اچھا درخت جو ہوتا ہے وہ نیم کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ٹھنڈک دیتے ہیں وہ بڑ کا ہوتا ہے۔ جو بڑے پتوں والا جو بڑ ہوتا ہے نا، اس کا درخت جو ہے وہ زیادہ چھائے دار اور گھنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ جو بادام کا درخت ہوتا ہے یہ بھی زیادہ گھنا ہوتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، پانی کی قلت ہے، اور تمام ویلفیئر ادارے جتنے بھی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کی ہدایت پر کراچی کے مختلف مقامات پر ہیٹ سٹروک کیمپ قائم کر دیے گئے۔ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کو کیمپ لگایا گیا تھا۔ شہریوں کو گرمی سے بچانے کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے بھی اس اقدام کو سراہا۔ کے لیے عوام کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہو، پانی پلایا جا رہا ہے۔ ٹھنڈا کوشش میں یہی ہے جتنا ہو سکے ٹھنڈا ہم پانی پلاتے ہیں۔ 5 بجے تک لگا رہے گا، جیسے جیسے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی جب تک ختم کر کے جائیں گے کیمپ۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور باہر نکلتے وقت پانی ساتھ رکھنا نہ بھولیں۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ ناظرین، شہر میں گرمی کی شدت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 10 افراد کی لاشیں ملیں، جن میں سے بیشتر کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ حکام کے مطابق بیشتر افراد نشے کے عادی ہیں۔ در شہوار کی رپورٹ۔ شدید گرمی میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت۔ MQM نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے طلبہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، کہ الیکٹرک نااہل ترین ادارہ شہریوں پر ظلم کرنے کا لائسنس مل گیا، کہ الیکٹرک نااہلی اور غنڈہ گردی کی تمام حدیں عبور کر چکا۔ شدید گرمی میں اذیت ناک لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت۔ MQM نے کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ الیکٹرک کی نااہلی کی وجہ سے طلبہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے اہم حکومتی اقدام۔ ایک اور IPP سے بجلی کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ آلٹرن انرجی کا حکومت پاکستان اور CPPA کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ پاور پرچیز ایگریمنٹ کی قبل از وقت منسوخی کی درخواست گزشتہ سال دی گئی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ شہر میں ترقیاتی کاموں کے نام پر ناقص تعمیرات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ جناح ٹاؤن میں نئی تعمیر ہونے والی سڑک افتتاح کے تیسرے روز ہی زمین میں دھنس گئی، جس کے باعث شہری پریشان ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کراچی میں ترقیاتی کام یا عوام کے لیے نیا عذاب۔ شہر میں ناقص تعمیرات کا جن بے قابو ہو گیا۔ جناح ٹاؤن کی جانب سے تعمیر کی گئی پیڈرو ڈی سوزا روڈ افتتاح کے صرف تیسرے ہی روز زمین میں دھس گئی۔ سڑک کی خستہ حالی نے ترقیاتی کاموں کے معیار پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ دوسری جانب UC1 اور 2 کے سنگم پر پٹیل پاڑا سے پاکولا مسجد تک سڑک 10 برس بعد تعمیر تو ہوئی، مگر اس کی مضبوطی مشکوک دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ریتی بجری سے بھرا ڈمپر بھی سڑک میں دھس گیا، تاہم کئی دن گزرنے کے باوجود مرمت کا کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ ڈمپر پھنس گیا تھا، رات کو 4 بجے آیا، کلٹی ہوا تھا، گرین ویرین سے نکالا 4 بجے کے بعد کو بس واپس کوئی آیا بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے۔ گاڑیاں باڑیاں ریتی اٹھا رہی ہے، بس کب اٹھائیں گے کب چلے گا کام پتہ نہیں۔ شہری بولے یہ سڑک ابھی نئی بنی ہے اور فوراً ہی بیٹھ گئی ہے، یہ تو عوام کے پیسے کا ضیاع ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں روزانہ مشکلات کا سامنا ہے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، حکومت فوری نوٹس لے۔ بھائی یہ روڈ جو ہے یہ تقریباً 10 سال کے بعد بنا ہے، اور ابھی جو ہے نا تقریباً میرے خیال سے 20 دن کے بعد اس میں گڑھا پڑ گیا۔ یہ بڑا مصروف ترین روڈ ہے بھائی، ہمارا آنا جانا زیادہ ہوتا، پبلک کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مہربانی کر کے جب روڈ بناتے ہیں نا تو اس کو اچھی طرح سے بنا لیا کرو۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ناقص کام کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور سڑک کی فوری اور معیاری بنیادوں پر مرمت یقینی بنائی جائے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔
नाजरीन, महंगाई का राज, आटे की कीमत में इजाफा। शहाबुद्दीन मार्केट का कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। सदर मोहम्मद असलम ने आटे की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत में मौजूदा अफसरान और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दिया। एक्स मिल 2.5 नंबर आटा 100 रुपये से बढ़कर 115 रुपये का हो गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई का नया तूफान, आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम और आटे की कीमतों में हालिया इजाफे ने रोजमर्रा जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम का कहना है कि गंदम की कीमत 80 रुपए फी किलो से बढ़कर 103 रुपए तक जा पहुंची है, जिसका बराह रास्त असर आटे की कीमतों पर पड़ा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हुकूमती सतह पर मौजूद बाज अफसरान और जखीरा अंदोज अनासिर हैं। मोहम्मद असलम के मुताबिक एक्स मिल 2.5 नंबर आटे की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 115 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि फाइन आटा 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गंदम के हिसाब से तो रेट ज़्यादा बढ़े हैं, अभी कम है। मिल का आटा था पहले 100 रुपए किलो, अब 115 रुपए किलो। फाइन था 120 और 130 है, तकरीबन से 10 किलो बढ़े। मकसद ये है कि गवर्नमेंट के लोग चाहते हैं आवाम भूखी मरे। ये वो चीज़ है हर घर में इस्तेमाल होती है, हर गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, लग्जरी के यहाँ, इस जगह कोई नहीं है। महंगा आटा खरीदने पर शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत में मुसलसल इजाफा उनके घरेलू बजट को शदीद मुतासिर कर रहा है। महंगाई के इस दौर में आटे की कीमत में इजाफा आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैस तारिफ में मुजवज़ा इजाफे पर कराची चैम्बर की शदीद तशवीश सामने आ गई। सदर KCCI रेहान हनीफ ने खबरदार किया है कि बुलंद तवानाई कीमतें सनत, बरामदात और मईशत के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म से फौरी मुदाखलत का मुतालबा भी कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। सदर KCCI मोहम्मद रिहान हनीफ ने कहा है कि गैस टैरिफ में इजाफा सनती शोबे पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ साबित होगा। उनका कहना था कि बुलंद गैस कीमतें बरामदात और सनत की मसाबकत के लिए संगीन खतरा बन रही हैं। जो इन्होंने ओगरा से 121 या 135% इजाफे की दरख्वास्त की है, मैं समझता हूँ कि ये तबाकुन होगा और मैं समझता हूँ कि शायद ये आखिरी नेल इन द कॉफिन होगा। तो ये नाजायज़ है, बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। रिहान हनीफ ने कहा कि तवानाई लागत में मुसलसल इजाफे के बाइस पैदावारी अखराजात बढ़ रहे हैं, जबकि सनत पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। ऐसे में मजीद इजाफा नुकसानदेह होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बुलंद तवानाई कीमतें दरामदी मुतबादिल सनतों को भी मुतासिर कर रही हैं, जिससे मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। आपकी जो माली बदइंतजामिया है और आपके अपने जो ओवरहेड्स हैं, अपनी जो आपकी मिस मैनेजमेंट है, उसका खमियाजा इंडस्ट्री को भुगतना पड़े, ये किसी तौर पर भी इंसाफ पे मबनी नहीं है। मेरी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त है कि इसका फौरी नोटिस लें और इनसे कहें कि ये वापस लें अपनी पिटीशन को। सदर KCCI ने वजीर आज़म से मुतालबा किया कि वो फौरी मुदाखलत करते हुए गैस टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ को रुकवाएं ताकि सनत और बरामदात को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 20। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान ने मॉडल कॉलोनी में 1000 सड़कों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सियासी जमातें कराची को खाती रही हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुला चैलेंज, 2-4 नहीं बल्कि 1000 सड़कों की तामीर का मंसूबा। मॉडल कॉलोनी में बड़े मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमारे मुकाबले में अपना कोई एक काम पेश कर दे। K4 मंसूबे में सूबाई हुकूमत खुद बड़ी रुकावट है। आइंदा 3 साल बाद भी कराची वाले पानी को तरसते रहेंगे। रेड लाइन मंसूबे की तकमील की डेडलाइन आज तक नहीं दी गई। वो पीपल्स पार्टी रुकावट है, ये मंसूबा मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं
آئندہ 3 سال بھی شہر کراچی کے لوگوں کو نلکوں میں پانی میسر نہیں آئے گا. یہ اسی طرح ٹینکر میں پانی بیچتے رہیں گے, یہ ٹینکر مافیا کی سرپرستی کرتے رہیں گے. منم ظفر کا کہنا تھا کہ نعمت اللہ خان نے اپنے کاموں سے کراچی کا نقشہ بدل دیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے ناظم تھے. اوپر صوبائی حکومت مسلم لیگ کاف اور ایم کے مسلم میں موجود تھی, اسی طرح وفاقی حکومت کے اندر بھی موجود تھی, لیکن یہ نعمت اللہ خان صاحب تھے 70 سال سے زائد عمر کا وہ بزرگ. اس نے 24 گھنٹے کو 26 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے اندر تبدیل کر دیا اور شہر کا نقشہ تبدیل ہو گیا. منم ظفر خان نے ترقیاتی کاموں کا ورک آرڈر بھی ٹھیکیداروں میں تقسیم کیا. رضوان احمد, سٹی 21. شاہ فیصل ٹاؤن میں صفائی کے مسائل کے حل کے لیے اہم پیش رفت. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر 15 روزہ صفائی مہم کا اعلان کر دیا. گوہر علی خٹک کہتے ہیں کہ مہم کا مقصد عید سے قبل شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہے. بڑھتی ہوئی عوامی شکایات کے پیش نظر قدم اٹھایا گیا. رضوان احمد کی رپورٹ. شاہ فیصل ٹاؤن کو صاف کرنے کا مشن. ٹاؤن کا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ مل کر 15 روزہ صفائی مہم کا اعلان. چیئرمین گوہر علی خٹک کے مطابق مہم کا مقصد عید سے قبل شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہے. شہر میں صفائی سے متعلق بڑھتی ہوئی عوامی شکایات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا. بولے, ہم نے 15 روزہ صفائی مہم اس لیے شروع کی ہے تاکہ عید سے پہلے شہریوں کو صاف ماحول فراہم کیا جا سکے اور جو شکایات آ رہی تھیں ان کا فوری ازالہ ہو. تو انشاءاللہ کل سے ہمارا آپریشن شروع ہو جائے گا اور ہر یو سی کے اندر پارک, گراؤنڈ, نالا اور جو بھی ڈمپنگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ 15 دن کے اندر ہم اس کو کلیئر کر دیں گے اور عید الاضحیٰ سے پہلے شاہ فیصل ٹاؤن کو انشاءاللہ کلین اینڈ کلیئر کر دیں گے. وائس چیئرمین طارق محمود بنگش نے کہا کہ مہم کے دوران کچرا اٹھانے کے عمل کو تیز کیا جائے گا اور مختلف علاقوں میں خصوصی صفائی آپریشن بھی کیا جائے گا. ہم اپنے اس مطالبے پر قائم ہیں کہ صفائی کا نظام ٹاؤنز کے ماتحت ہونا چاہیے تاکہ مقامی سطح پر مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے. لیکن بہت ساری کمپلینیں ایسے ہیں کہ وہ منتخب نمائندوں کو عزت دی جائے اور ان کی کمپلینیں حل ہونی چاہیے, لیکن اگر وہ ہر کمپلین ہماری ذریعے سے جائے تو پھر وہ منتخب نمائندے ڈیگریڈ ہوتے ہیں. تو ہماری سندھ سالڈ ویسٹ سے ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ اور وزیر بلدیات صاحب کے اس کو ٹاؤنوں کے انڈر کر دیا جائے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس مہم پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا تو نہ صرف عید سے قبل بلکہ مستقل بنیادوں پر بھی صفائی کے مسائل میں بہتری آ سکتی ہے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. انڈونیشیا کونسل خانہ کراچی میں کنیکٹ انڈونیشیا پلیٹ فارم کے باضابطہ اجرا اور کڈز کارنر کے افتتاح کی تقریب منعقد ہوئی. سید زبیر راشد کی رپورٹ. کونسل خانہ کراچی میں کنیکٹ انڈونیشیا پلیٹ فارم اور کڈز کارنر کی افتتاحی تقریب میں انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے مہمان گرامی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے ویب سائٹ کے اجرا کو خوب سراہا. ہم لوگ ان سے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور بہت رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں, چاہے اگر آپ انڈونیشیا چلے جائیں یا پاکستان میں رہیں, یا ہم جب بھی جتنے بھی ویزا لینے والے یا دینے والے لوگوں کے لیے بہت پیار اور بہت محبت سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ای ویزا کی بھی وہ معلومات مل جاتی ہے, 3 دن میں ای ویزا بھی مل جاتا ہے. بہت آسانی ای ویزا ہے, بہت سروس ہے یہاں کی اچھی اور بہت اچھا اسٹاف ہے یہاں کا. اگر آپ بھی جائیں تو کونسل جنرل انڈونیشیا متذاکر کا کہنا تھا کہ کنیکٹ انڈونیشیا پلیٹ فارم مرطوب ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد اقوام عالم کو انڈونیشیا سے جوڑنا ہے. صارفین کاروبار, ویزا, تعلیم, سیاحت اور تفریح سے متعلق معلومات اور مواقع تک رسائی حاصل کر سکیں گے. So the Connect Indonesia is our integrated platform provided to all of the community sectors in Pakistan, like business community, educations, and also trade, that they can access in one portal, so they can find all of the required informations to enhance our cooperations, like in the trade, educations, and tourism. انڈونیشیائی وزارت خارجہ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ یہ اقدام انڈونیشیا کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں رسائی کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے.
We really understand that the relationship between Pakistan and Indonesia in a very good situations, and that's why we especially come down from Jakarta to here to see and witness the establishments of Connect Indonesia. One of the reason and one of the purpose is just to strengthen the relations between both countries. काउंसलर का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म पर इंडोनेशिया में मुनक्किद होने वाले आइंदा तकरीबात और दीगर सकाफती सरगर्मियों और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में भी मालूमात दस्तयाब होगी. With this platform, it is actually a gateway for you to get connected with Indonesia, where you can find anything you need here, like any menu you want, so you can find it in this platform. किड्स कॉर्नर के इफ्तिताह का मकसद बच्चों के लिए दोस्ताना और खुशगवार माहौल फराहम करना है. कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21. कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के एतमाद की वापसी. 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेजी. इंडेक्स ने 4 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली. काविश मेमन की रिपोर्ट. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ. 100 इंडेक्स 954 पॉइंट्स के इजाफे से 1,83,948 की सतह पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,67,245 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंचा. तेल की कीमतों में इस्तेकाम ने सरमायाकारों के एतमाद को सहारा दिया, जबकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी के आसार भी मार्केट के लिए मुस्बत इशारे रहे. मार्केट में खरीदारी का रुझान नुमाया रहा. खासतौर पर ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, पावर जनरेशन और रिफाइनरी के शोबों में तेजी देखी गई. मेन रीजन जो है वो वॉर है. आप देखें टोटली मार्केट डिपेंडेंट है वॉर के. जो स्टेटमेंट आते हैं, जो ट्वीट आते हैं, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रही है. पिछले दिन देखा आपने एक मंदी की लहर थी, और जैसे ही मंडे आपने देखा कि एक अच्छी डेवलपमेंट हुई स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स के उस पर, तो आप देखें मार्केट ने रिएक्ट करा. तकरीबन 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए. गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट मुसलसल दबाव का शिकार रही थी, जहां जोग्राफी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और सख्त माली हालात के बायस सरमायाकारों का एतमाद मुतासर हुआ. हफ्तावार बुनियादों पर 100 इंडेक्स में 4.5% कमी रिकॉर्ड की गई थी, जिसके नतीजे में इंडेक्स 7,677 पॉइंट्स कमी के साथ 1,62,994 की सतह पर बंद हुआ था. कैमरामैन इमरान के साथ काविश में मंसली 21.